علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورہ فرقان کے بارے میں۔ سورہ فرقان جی، سورہ فرقان یہ 25ویں نمبر کی صورت ہے تدوینی اعتبار سے، جی اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، جی کیونکہ جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوتی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوں ان کو مدنی کہتے ہیں۔ درست تو یہ مکی صورت ہے اور اس کی 77 آیتیں ہیں، 77۔ 77 جی، اور بڑی عجیب و غریب صورت ہے، اور اس کا نام سورہ فرقان رکھا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے سورۃ نور کا ذکر تھا، اور سورۃ نور میں نور اعظم اور عفیف اعظم کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ جی اور ظاہر ہے کہ جب نور کی روشنی پھیلتی ہے تو انسان کو صحیح ڈائریکشن نظر آتی ہے، حق و باطل نظر آتا ہے، اچھا برا صاف نظر آتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے پہلے نور اعظم چمکا ہے، اس کی روشنی میں فرقان آگے آ گیا، یعنی فرق ظاہر ہو گیا اچھا، کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، واہ واہ، ہاں، یہ سبحان سیاہ اللہ، اور یہ سفید ہے، سبحان اس اللہ، لیے اس کا نام سورہ فرقان ہے۔ اور فرقان یہ قرآن کریم کا وصف ہے، یعنی فرق کرنے والی کتاب، یعنی ایسی کتاب اللہ نے اتاری، ایسی وحی نازل کی جو حق و باطل میں فرق واضح کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہو کہ فرق واضح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 قوتیں پیدا کی ہیں۔ ایک قوت ہوائیہ یعنی سرکشی کی قوت، ایک قوت غضبیہ یعنی غصہ اور جلال کا مادہ، ایک قوت شہویہ یعنی شہوت اور خواہش۔ پھر شہوت کی 2 قسمیں ہیں، شہوت بطنی ہے، پیٹ کی خواہش ہے، انسان کھاتا پیتا ہے، ایک جو ہے شرمگاہ کی خواہش ہے، جنسی خواہش، تو وہ جو ہے شہوت فرجیہ کہلاتی ہے۔ تو یہ قوت شہویہ کی 2 قسمیں بن گئی۔ تو یہ جتنی قوتیں ہیں یہ اندھی اور بہری ہیں، جی ہاں، ان میں حق باطل کا فرق کرنے کا کوئی وصف نہیں ہے۔ درست، یہ ان کو کچھ خبر نہیں، اگر حلال کھا لے گا تو بھی پیٹ بھر جائے گا، حرام کھا لیں گے تو بھی پیٹ بھر جائے گا، درست، حلال راستے سے خواہش پوری کر لے گا تو بھی اس کی تسکین ہو جائے گی، حرام سے پوری کرے تو بھی ہو جائے گی۔ سرکشی جو ہے وہ خدا رحمان کی کرے تو بھی سرکشی کا اس میں تسکین آ جائے گی، اور شیطان کی سرکشی کرے تو بھی تسکین آئے گی۔ تو یہ چونکہ اندھی بہری قوتیں ہیں، تو ان اندھی بہری قوتوں کے لیے ایک خارجی ہدایت ضروری تھی، اچھا، اور یہی قوتیں نبیوں میں بھی ہیں، کیونکہ نبی بھی انسان ہے، بشر ہیں، تو نبیوں میں بھی یہ ساری قوتیں موجود ہیں، تو گویا کہ ان کو بھی وحی کی روشنی کے ذریعے سے ایک ایسی ڈائریکشن چاہیے تھی کہ تاکہ ان قوتوں کے ذریعے سے حق و باطل میں فرق واضح ہو سکے۔ درست، تو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے قرآن کریم کو نازل کیا۔ جب نازل ہوا اس نے بتا دیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ تو وحی کی روشنی کے بغیر یہ قوتیں کوئی فرق نہیں کر سکتی تھی۔ درست، ہاتھ پہ اگر حرام مال رکھ لیں تو یہ ہاتھ قبول کر لے گا، یہ نہیں کہ حرام مال کی وجہ سے اس کے کانٹے چبھنے لگیں۔ حلال روپیہ رکھے گا تو بھی اس کا ایسا نہیں کہ جناب ٹھنڈک پیدا ہو۔ تو اس لیے ان میں چونکہ کوئی فرق کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، تو اللہ نے یہ بڑا احسان کیا کہ قرآن کریم کی دولت دی۔ تبھی جو ہے ابتدا اس صورت کی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے یہ فرقان، یہ فرق کر دینے والی کتاب اپنے بندے پہ نازل کی، سبحان اللہ، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہانوں کے لیے یہ نذیر بن جائے، یہ ڈرائے ان کو کہ دیکھو یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، باطل کا راستہ اختیار نہیں کرنا، یہ جو تم کھا رہے ہو یہ حرام کھا رہے ہو، اس سے بچ جاؤ، یہ حلال کھاؤ، اس سے تمہاری نجات ہے۔ تو یہ جو کتاب بہت بڑی دولت اور نعمت تھی کہ جو انسانوں کو عطا کی گئی۔ تو یہ مضمون اس کے اندر جو بیان کیا، اس لیے اس کا نام سورہ فرقان ہے، کیونکہ حق و باطل کا فرق جو ہے اس کے ذریعے سے انسانیت کو ملتا ہے۔ اور ظاہر حق اختیار کرے گا تو منزل مقصود خدا کی رحمت ہے، اور اگر باطل اختیار کرے گا تو منزل مقصود جو ہے خدا کا عذاب اور جہنم ہوگا۔ تو یہ اس کے مضامین ہیں۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک بڑا زبردست فائدہ ہے کہ اگر ایسا کوئی حکمران ظالم جابر اگر مسلط ہو گیا اور اس کو ہٹا دینے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے عوام میں، اور کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی، تو 160 مرتبہ اس صورت کا ختم کیا جائے، اچھا، 160 مرتبہ اس کا ختم کیا جائے، اجتماعی طور پہ بیٹھ کے پڑھیں اور خدا کے اندر سے دعا کریں۔ ایک ہی ختم کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ اس ظالم جابر حکمران سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں آج دنیا کے خطوں میں کیسے کیسے حالات آتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، عوام بیچاری پستی رہتی ہے، ایک جابر اور ظالم مسلط ہے، تو راستہ نظر نہیں آتا، نہ آئینی راستے نظر آتے نہ قانونی راستے نظر آتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی عدالت جو دروازہ کھٹکھٹائیں اور 160 مرتبہ کا اس کا ختم کر لیں، کام ہو جائے گا۔ اور کیونکہ یہ صورت بہت لمبی نہیں ہے، نہیں لمبی نہیں، بالکل اور تو اس میں تو یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، آسانی سی، بالکل یہ تو لوگ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو کیا اس میں جو حکمران ہیں
وہ تو حکمران ہوا، لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی یہ کہے کہ ہماری کمپنی کے مالک یا باس جو ہمارے وہ بھی ظالم لوگ ہوتے ہیں، بالکل تو اگر ان کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو تو تب بھی پڑھی یہ جا بہت سکتی اچھا سوال کیا. بالکل بنیادی نفع تو اس کا یہی ہے جی کہ عام حالات میں کوئی بھی ظالم ہے، جی بھلے وہ سربراہ آپ کی کمپنی کا ہے جی یا آپ کا باس ہے یا کسی بھی، یا محلے کا ایک بدماش دادا، جی ہر محلے میں ایک دادا ہوتا ہے نا جی جو محلے کے اوپر جب ٹھوک بجا کے رکھتا ہے اپنا روب، جی وہ ستاتا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو، جی تو کسی بھی ظالم کے لیے جب اتنے بڑے ظالم کو یہ ہٹا سکتی ہے تو چھوٹوں کی تو حیثیت ہی نہیں. تو تو کیا بالکل پڑھ سکتے ہیں. ظالم شوہر کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل، اگر ایسا ظالم شوہر ہے، مظلوم چھٹکارا ہی نہیں ہوتا، نہ طلاق دیتا ہے، نہ حقوق ادا کرتا ہے، اور ظلم اور ایسا خبیث فطرت ہے کہ سسرال پورا پریشان، جی تو کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جی وہ بس اللہ سے اس صورت کا ختم کریں. اور مزے کی بات اگر اکٹھے نہیں کر سکتے جی تو بیوی روز اس کی تلاوت کرے، 160 دن پورا کر لے، 160 دن میں پورا ہو جائے. اللہ اس میں کام کر دے. ساری زندگی تکلیف میں رہنے سے بہتر یہ کہ بہتر ہے 160 دفعہ اس کو پڑھ لیں، پڑھ لیں. 160 دن میں پڑھ لیں، بالکل، اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے مسئلہ گا. حل ہو جائے تو گا. اب یہ دیکھیے کہ یہ اس صورت میں کتنے مسائل کا حل ہے. میں نے جو شوہر کی بات کی، بالکل یہ حقیقت. ہمارے پاس، آپ کے پاس ہر وقت یہ ہر سوال مسائل آتے آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہیں کہ شوہر نے پریشان کیا اور پیسے نہیں دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، مار پٹائی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، بالکل ظلم کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. بالکل تو اس کے لیے تو یہ حل ہے بہت زبردست ہے. واہ، سبحان تو اللہ. یہ اس کا نفع ہے. اور دوسرے ہے کہ گھر کے اندر جو ہے جی اگر موذی کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اس طرح کے اندیشے ہیں، بچوں کو کاٹ لیتے ہیں، تو 3 مرتبہ روز پڑھ کے پانی چھڑک دیا کریں گھر کے اندر. گھر کے اندر. سارے کیڑے مکوڑے موذی نکل صفائی ہو جائے گی، صفائی ہو جائے گی. عجیب اس میں خاصیت ہے، صفائی اور پاکیزگی پاکیزگی. دونوں چیزیں ہو جائیں گی. کیونکہ یہاں بھی ایسی اسٹیٹس ہیں کہ مجھے سننے میں آیا کہ جو وہ مطلب فلوریڈا ہے یا ہیوسٹن ہے، ایسی اسٹیٹس ہے وہاں سانپ نکل آتا ہے، ایسا ہی ہے، بچھو نکل آتے ہیں، ایسا ہی ہے. بچوں کو کاٹ لیتے ہیں. بھلے وہ زہریلے کتنے درجے کے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہے، جی لیکن نیو یارک وغیرہ تو ان چیزوں سے سیف ہے، ٹھنڈی اسٹیٹس ہیں. جی لیکن جو گرم اسٹیٹس ہیں وہاں یہ واقعات ہیں. اور دنیا میں کتنے ایسے خطے ہیں جہاں وہ صبح شام یہ واقعات ہیں، ایسا ہی سانپ ہے. نکل آیا. جی ہاں. تو 3 مرتبہ روز اس کی تلاوت کرنی ہے اور پانی چھڑک دیں، تو مجال ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا موذی جانور قریب آ جائے. جی کہتے یہ ہیں کہ آسٹریلیا میں یہ عام سی بات ہے، عام سی بات ہے. سانپوں کا نکلنا گھروں میں وغیرہ، تو یہ عام سی بات ہے. دیکھیں بالکل بالکل تو ہمیں لوگ آسٹریلیا میں بھی سن رہے ہیں، تو اگر آپ کے یہاں یہ مسئلہ ہے تو یہ صورت آپ پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں. اور اس کی خواب کی تعبیر کا جہاں سے تعلق ہے تو امام نافع ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کسی نے دیکھا، اس کا مطلب یہ حق سے محبت کرنے والا ہوگا اور باطل سے نفرت کرنے والا ہوگا، اللہ یہ اس کو شان اور کیفیت عطا کریں گے. جی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس نے خواب میں پڑھی سنی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو حق کی پیروی عطا کریں گے اور باطل سے اس کو اجتناب اور توبہ کی توفیق ہو جائے گی. یعنی اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا حقیقی نور اس کو ملے گا. جی اگر یہ اس کی تلاوت کرتے دیکھا تو اللہ قرآن کا ایسا نور اس کو دیں گے کہ اس کی نور کی روشنی میں حق اور باطل اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. حق کو وہ اختیار کر لے گا، باطل سے بچ جائے گا. یعنی صورت کی خاصیت کے حساب سے فرق صاف ظاہر ہے. صاف ظاہر ہے. بالکل بالکل فرق صاف ظاہر ہے تو پتہ چل جائے گا. جی واہ واہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت اور کتنی کارآمد یہ سورہ ہے. اور لوگ اگر اس کو استعمال کریں